الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب رواه البخاري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی، عزت، جاہ و جلال، ملکیت اور حکومت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا سزاوار ہے جو دونوں جہان کا رب ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ بے شمار انگنت لامحدود بے حد و حساب درود و سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء علیہم السلام پر اور نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب کائنات نے سید المرسلین خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اس مختصر سے تمہید کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کو پڑھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے مومنوں کو یہ حکم دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی صحیح سچی بات کرو، اللہ تمہارے عمل کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور دنیا اور آخرت میں جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے، دنیا اور آخرت کی وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ زبان جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ زبان استعمال کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ زبان دیا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دیا اور ایک زبان نہیں دیا، دو ہونٹ نہیں دیے، ہونٹ کا بھی ذکر ہے، الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی، ہونٹ بھی دیا، زبان بھی دی۔ ایسے تو پورے جسم کے 360 اعضاء اللہ ہی نے بنائے، یہ اسی کی نعمت ہے، لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں ہمارے جسم کا ایک پارٹ زبان، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ہماری زبان کو سچ بولنے کی اللہ توفیق دے اور حق بات کہنے والا بنائے، اور حق بات پر ہمیں اللہ ثابت قدم رکھے، کیونکہ زبان کے نقصانات کیا ہیں اور زبان سے جو ہے کیا کیا فتنے پیدا ہوتے ہیں
اور زبان کی غلط استعمال سے انسان کو کیا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، یہ ہم آج قرآن حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے زبان کو ہمارے جسم میں ایک ٹکڑا، جو ایک مختصر چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اس سے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ بعض لوگوں کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن اللہ اسے بات کرنے کا طاقت نہیں دیتا ہے، چھین لیتا ہے، وہ مکہ ہے، حالانکہ زبان ہے اس کے منہ میں، ہے کہ نہیں؟ ایک ایسا انسان جس کے زبان جو ہے اتنی چالاکی سے وہ لڑکھڑاتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے، جھوٹ کو سچ بناتا ہے، سچ کو جھوٹ بناتا ہے، ایسا بھی زبان چلانے والا ہے۔ اور اسی زبان سے آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغل خوری بھی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتا ہے۔ سمجھ میری بات ہے؟ جھوٹی قسم بھی کھا لیتا ہے قرآن کو پکڑ کر کے۔ یہ زبان کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زبان جو اللہ نے نعمت دی ہے، ایک منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، منافق کے اندر 3 علامتیں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کے اندر بھی یہ 3 علامتیں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ کون سی 3 علامتیں؟ اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ایک صفت۔ دوسرا، جب امانت اسے رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ تیسرا، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے خلاف کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو ہے بیان کی۔ اور آج ہر آدمی ہم میں کا اگر اپنے اندر جھانک لے کہ یہ 3 عادتیں ہمارے پاس ہے کیا نہیں، تو ہم اپنے آپ کو مومن کہنا چھوڑ دیں گے، ہے نہیں؟ میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، اور ایک اندر بھائی کے اندر بھی ہے، سب کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، تینوں کام ہم کر رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کا نام منافق ہے۔ منافق جو ہے جب یہ 3 گناہ کرتا ہے تو، اور ایک علامت بھی ایک حدیث کے اندر بتائی گئی ہے، 4 عادتیں اس کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ 4 عادتیں، جب وہ جھگڑتا ہے تو گالی بکنے لگتا ہے، ایک علامت اور زیادہ کی گئی ایک حدیث کے اندر۔ 4 علامتیں اس کی بتلائی گئی ہیں، ایک حدیث میں 3 بتائی گئی، ایک حدیث میں اور ایک علامت کو زیادہ کیا گیا، 4 عادتیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ 4 عادتیں بھی ہمارے اندر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں بیان فرمایا، کیا کہا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالی اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے۔ اللہ کی جو بات ہے وہ سچی ہے، اور اللہ اپنی بات میں سب سے سچا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات یہ بتائی گئی کہ میرے جو نبی ہیں، میرے نبی بھی جو ہے سچے ہیں۔ ایک ایک نبی کا نام لے کر سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ کا ہم ذکر کرتے ہیں، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ایوب، ایوب کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے۔ اس طرح بے شمار یونس کا، ہود علیہ السلام کا، یہاں تک کہ سارے کئی انبیاء کا ذکر ہوا ہے قرآن میں، اللہ نے ان کی سچائی کو بیان کیا ہے۔ اور نبی کے بارے میں جو سچائی اللہ نے بیان کی ہے وہ ایسی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ سارے مکہ والے
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहकर पुकारते थे। सादिक के माने क्या है? सच बोलने वाला। सिद्दीक बोले तो उसका माना भी वो है, लेकिन अरबी में कई माने एक लफ्ज के आते हैं। सिद्दीक को दोस्त के माने में भी जो है जिक्र किया गया है। अभी यहां जो सादिक है, क्यों उनका नाम सिद्दीक पड़ा? बोलो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, असल नाम उनका अबू बकर है, यह सिद्दीक उनका लक़ब है। यह लक़ब अल्लाह के नबी ने उनको दिया था। क्यों दिया था मालूम नहीं, इसके पीछे एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को जाकर के आए मस्जिद हराम से, मस्जिद हराम किसे बोलते हैं? ये काबा है ना मक्का में, वो मस्जिद हराम है। मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर वहां से सारे अंबिया को जमा करके नमाज पढ़ाया गया। कहां? बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई। फिर वहां से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुर्राक सवारी पर सवार करके 7 आसमानों के ऊपर ले गए और एक एक आसमान पर एक एक नबी से मुलाकात भी की। एक आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम है, दूसरे आसमान पर दूसरे इद्रीस अलैहिस्सलाम है, अय्यूब अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है। 7 नबियों की मुलाकात की। तफसीलन उसका जिक्र है, लेकिन मैं ज्यादा तफसील में ज्यादा नहीं चाहता, इशारे के लिए तुम्हें समझा रहा हूं। 7 आसमान पर ले गए। 7 आसमान के बाद जब ऊपर ले गए, एक ऐसा मकाम है जिसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। कुरान में सूरे नजम में अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है। क्या है? सूरे नजम में अल्लाह ने जिक्र किया सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है। कौन सा? सिदरतुल कहते हैं अरबी में बेर को, बेर खाने का, अरबी में उसे सिदरा कहते हैं। सिदरतुल मुंतहा यानी वो इंतहा है, उससे आगे कोई नहीं जा सकता। वो एक झाड़ है, वहां पर उसे सिदरा कहा गया है, बेरी का झाड़। अब अल्फाज तो यही है कुरान में, मुफस्सिरीन ने जो है इसी को बयान किया है। अब ये झाड़ के पास पहुंचे, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी अब मैं यहां से आगे एक कदम भी नहीं जा सकता, अब आप यहां से आगे जाओ। कलमों के चलने की आपने आवाज सुनी, पर्दे थे, पर्दे के पीछे से आवाज आई, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा मालिक और खालिक हूं। ये सारे मामले कहां हो रहे हैं? यानी मेराज के मौके पर आपने अल्लाह को देखा नहीं, अल्लाह से बात की, कलाम किया। जब वापस लौट करके आए, ये सारा किस्सा, जन्नत और जहन्नम को भी देखा, सैर कराई, ये सारे मामले एक ही रात में हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान फरमाते हैं, जब मैं वापस आया तो अभी मेरा सोया हुआ बिस्तर गर्म था। कहां से कहां तक गए? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। 15वें पारे की शुरू की आयत है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। हमने अपने बंदे को अपनी निशानियां दिखाने के लिए मेराज कराया। एक ही रात में इतना लंबा सफर। मस्जिद हराम कहां है, मस्जिद अक्सा कहां है, फिर वहां से 7 आसमानों के ऊपर, फिर जन्नत और जहन्नम की सैर, ये सारे एक ही रात में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा के सामने बयान किया, कहा हां मैं एक ही रात में, खाली मेरी रूह नहीं गई थी, मैं जिस्म के साथ मेराज करके आया, मेरा जिस्म भी गया था। मैं जब वापस लौटा अभी मेरा बिस्तर गर्म था। अब ये सारे मामले सुनने के बाद एक आदमी हजरत अबू बकर के पास आता है, कहता है कि आज तक तू जिस नबी को मानता है उसके बारे में हमें जो है सिर्फ सुनते थे, लेकिन आज हमें यह भी सुनना पड़ रहा है तू जिस नबी को मानता है वो नबी इतना बड़ा झूठ बोलता है। एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर 7 आसमानों के ऊपर सैर किया
اور پھر وہاں جا کر اللہ سے کلام کیا، جنت اور جہنم کی سیر کی، پھر واپس آئے ایک ہی رات میں؟ کیا تو اسے مانتا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ مکے کا ایک آدمی حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتا ہے کیا تیرے نبی کی یہ بات سچ ہے؟ کیا تو اسے مانتا ہے؟ تیرا نبی جو کہہ رہا ہے صحیح ہے؟ دیکھو بات کو پرکھنے کے لیے کس طرح کے لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں جب اس نے بیان کی ابو بکر صدیق کے سامنے، ابو بکر کہتے ہیں یہ باتیں کس نے کہی؟ کیا میرے نبی نے یہ کہا ہے؟ کہا کہ ہاں تمہارا نبی ہی یہ کہتا ہے، تمہارا نبی ہی یہ باتیں بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میرے نبی اگر یہ بات بتا رہے ہیں تو یقیناً وہ سچی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا جو نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہی بات کرتا ہے جو ہم اسے اس کی طرف وہی نازل کرتے ہیں، وہ جھوٹی بات نہیں کرتا ہے، وہ بہکا ہوا دیوانہ بھی نہیں ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، نہ تمہارا ساتھی یہ دیوانہ ہے، نہ تو اس کے رگیں کمزور ہیں، نہ یہ پاگل ہے، یہ سچی ہی بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی بات جب اتنی سچی اور ان کی بات کی سچائی کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے تو ویسے نبی کے ہم امتی ہیں۔ کون امتی ہیں؟ ہم امتی ہیں۔ ہماری زبان سے ایک سچ نکلنا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے، ایک مرتبہ سچ بولنا کا موقع آ جائے تو کتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے۔ کسی کا گھر ڈبونے کے لیے، کسی کا کچھ برباد کرنے کے لیے، کسی کی عزت کو داؤ پر لگانے کے لیے، یا کسی کا جو ہے نام بگاڑنے کے لیے، یا کسی کی زندگی میں آنچ اور تباہی بربادی رکھنے کے لیے ہم کتنے جو ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ زبان ایک ہی ہے نا، کتنے قسم کی جو ہے باتیں کرتی ہے، ادھر کا ادھر بولتی ہے، ادھر کا ادھر بولتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہماری زبان یا تو گالی سے ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا جھوٹ بول کر کے ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا اس کا شکایت غیبت کر کے ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا اس کی جو ہے برائی کر کے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا کسی کو برے نام سے پکار کر کے ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، یا کسی کو گالیاں دے کر کے اس کے ساتھ لڑ جھگڑ کر کے اس کے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ میری آواز ہی اونچی ہے، میں اونچا بولتا ہوں، میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی آواز کو دھیرے رکھوں۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، لیکن بات کچھ ایسی اب باتیں ہیں جسے آپ کے سامنے واضح کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکے کے ایک پہاڑ جس کا نام صفا تھا، صفا پہاڑ پر چڑھ کر سارے لوگوں کو آواز دیتے ہیں یا صباحا یا صباحا، یہ عربی کی ایک آواز ہے، اے سارے لوگوں جمع ہو جاؤ۔ سارے لوگ جمع ہو گئے مکہ کے، اس میں ابو لہب بھی آئے۔ ابو لہب کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے چاچا تھے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع ہونے کے بعد پہاڑ پر کھڑے ہو کر صفا پہاڑ پر کہا کہ کیا تم سب لوگ مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ کیا پوچھا؟ کیا تم سب لوگ مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ مکے کے سارے لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے جب سے آپ کو بات کرتے ہوئے سنا اور دیکھا ہے، ہم نے آپ کو سچ بولتے ہی پایا ہے۔ آپ جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں، آپ صادق ہیں اور امانت دار ہیں۔ صادق اور امین اللہ کے نبی کا لقب تھا، مکے والے اللہ کے نبی کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ ہاں اب یہ
सारे लोग बोले कि हम आपको सच्चा मानते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक मिसाल उनको आजमाने के लिए पेश किए। कहा, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे की तरफ से एक फौज तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रही है, तो क्या तुम मेरी ये बात सच समझोगे कि झूठ समझोगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो सारे लोग कहने लगे, अगर ये बात आप कह रहे हैं तो हम इसे सच ही मान लेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी की बात पर उतना मक्के वालों को भरोसा था। आज हमारे भाई को हमारे बात पर भरोसा नहीं है, बाप को बेटे की बात पर भरोसा नहीं है, बेटे को बाप की बात पर भरोसा नहीं है, मां को बेटी की बात पर भरोसा नहीं है, और बेटी को मां की बात पर भरोसा नहीं है। अल्लाह अकबर। यहां सारे मक्के वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के बारे में कहते हैं, हमने आपको हमेशा सच बोलने वाला और वादे को यानी जो है पक्का पाया है, अमानतदार हमने पाया है। इतना कहना था, सारे लोग आपको सच बोलने वाला कहकर कहे, अबू लहब ने किया, और क्या मामला है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें एक बात सच्ची बता देता हूं, जब तुम मुझे सच्चा समझते हो, मैं एक बात की तुम्हें नसीहत करता हूं कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, ये सच्ची बात है, और क़यामत के दिन अल्लाह के पास तुम्हें हाजिर होना है और अल्लाह के पास तुम्हारे किए का जवाब देना है। सारे लोग मान लिए, सुन लिए खामोशी के साथ, लेकिन अबू लहब जो था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वो झुक करके मिट्टी अपने हाथ में उठाया और अल्लाह के नबी से पूछता है, उनका चचा, अरे मोहम्मद, क्या तूने हमें इसलिए जमा किया था? अलिहाजा जमातन या मोहम्मद, ए मोहम्मद, क्या यही बात कहने के लिए तूने हमें जमा किया था? हमारे तो बहुत सारे काम थे, तेरी इतनी सी बात के लिए तूने हमें जमा किया था? तब्बन लक या मोहम्मद, बद्दुआ करता है। कौन? चाचा। क्या बद्दुआ करता है? तू बर्बाद हो जाए। तब्बन लक या मोहम्मद, ए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, तेरा सत्यानाश हो जाए, मेरा धंधा गया, मेरा कारोबार गया, मेरा नुकसान हुआ, मेरा टाइम चला गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला को जब ये बात, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? सुनता है। इन्नल्लाह समीउन अलीम, वो सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। वो बात सुन लिया जो अबू लहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में कहा था, फौरन सूरा नाजिल फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ए अबू लहब तू बर्बाद हो जाए, तेरी बीवी बर्बाद हो जाए, तेरे दोनों हाथ टूट जाए। यदा के माने क्या है अरबी में? तब्बत यदा, ये दोनों हाथ। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब, तेरा माल, तेरा जो है बड़ा नाम, अल्लाह के पास कुछ काम नहीं आएगा। सयस्ला नारन जाता लहब, अन करीब तू भड़कने वाली जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। सयस्ला नारन जाता लहब व मरातुहु हम्मालतल हतब, और तेरी बीवी भी जो उम्मे जमील उसका नाम था, उसे भी जो है अल्लाह ताला क़यामत के दिन जहन्नम में डाल देगा। वो भी अल्लाह के नबी के सर के ऊपर कचरा डालती थी नमाज को जाते हो, रास्ते में कांटे डालती थी। कि ये तकलीफें अल्लाह के नबी ने नहीं सहा? अल्लाह के नबी को झूठा बोले, अल्लाह के नबी के ऊपर बद्दुआ किए। आज भी दुनिया वालों के सामने हक बात पेश करो, तुम्हारी बात को वो झूठी ही मानेंगे। क्या बोलेंगे? झूठा ही मानेंगे। लेकिन हमारी जुबान को सिर्फ अल्लाह से डर कर चलाना चाहिए। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में यह ख्याल हो, यह अल्लाह की दी हुई नेमत जुबान, ये जुबान से सिर्फ हम सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, बसा औकात कभी कभार हालात के एतबार से बात को नरम भी करना पड़ता है, सख्त भी करना पड़ता है। इसी जुबान से नहीं बात नरम भी निकलती है
सकत भी निकलती है, इसी जुबान से आवाज नरम भी निकलती है, सख्त भी निकलती है, निकलती कि नहीं? और इसी जुबान से अच्छी बात भी निकलती है, गालियां भी निकलती है, निकलते? इसी जुबान से अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ, अल्लाह और रसूल की बताई हुई दुआएं भी पढ़ सकते हैं, और इसी जुबान से क्या है, गाली गलौज भी कर सकते हैं, गीबत चुगलखोरी भी कर सकते हैं नहीं? कौन सा करना बेहतर है? गाली गलौज, ये गीबत करना बेहतर है कि अल्लाह का जिक्र करना बेहतर है? कौन सा बेहतर है? दुआएं पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, हमारी जबान कंट्रोल में रखेंगे, उसे सही रास्ते पर चलाएंगे। अल्लाह से वही दुआ करना है आदमी को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा जअल लिसानन ज़ाकिरा, ऐ अल्लाह मेरी जुबान को तेरा जिक्र करने वाली बना, व क़ल्बन शाकिरा, और मेरे दिल को तेरा शुक्र करने वाला बना। कहां है? लंडी कुआए तक खाते हैं, फिर भी उसी का गाते हैं, फिर भी उसी की नफरमानी करते हैं। कितने किस्म के खाने खा रहे हैं, अल्लाह कितनी नेमतें खिला रहा है, कैसे कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कितना अल्लाह आराम से रखा है, फिरने के लिए सवारी है, चलकर फिरने की भी मुश्किल नहीं है आज के दौर में। हाँ, बच्चा बच्चा चलकर फिरना, यहां से बाजार में एक गाड़ी नहीं है, गाड़ी पो गई तो बाजार मिलता उसे, नहीं तो बाजार नहीं मिलता। गाड़ी पो गई तो उसका काम होता, नहीं तो नहीं होता। ऐसे दौर में अल्लाह ने उसके सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें, उसकी सारी मुरादें पूरी किया। उसे पहनने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, सवारी दिया, रहने के लिए घर दिया, सब कुछ दिया, फिर भी वो अल्लाह का नाफरमान है। अल्लाह का जिक्र करने के बजाय इस जुबान से हजारों किस्म के गुनाह करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, वादा खिलाफी करता है, और चुगलखोरी करता है, गाली गलौज करता है, अमानत में खयानत करता है। ये सारे मामले हमारी जुबान से हो रहे। काश एक वाकया बताकर मैं बात को आगे बढ़ाऊं। जंगे तबूक का एक बहुत जबरदस्त वाकया किताबों में नकल किया गया है। एक सहाबी मामूली बोलना बोलकर बोले नहीं, हालात के एतबार से कुछ झूठ बोल दिया। सारे सहाबा को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग को जाने की तैयारी कर रहे थे। कौन सी जंग? जंगे तबूक। जंगे तबूक, जंग को जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक सहाबी काब बिन मालिक उनका नाम है। वो सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सब दिया था, बहुत आराम से रखा था। वो जिस हालत में थे वो खुद बयान करते हैं, मैं जंग को जाने से पहले बहुत यानी आराम था। जिस वक्त मैंने ये झूठ कहा, अल्लाह मुझे बहुत अच्छी हालत में रखा था, लेकिन मैंने क्या कर दिया? सुस्ती की वजह से। क्या? सुस्ती की वजह से झूठ बोला। क्या बोले? अब बोलते रहे क्या? मैं मोबाइल में कहां रे? अरे घर में थे, यहां कहां रे? अब घर को आता कर, नहीं बाजार में यहां आता, नहीं अभी कहां है रे? नहीं ये गांव में नहीं, ये गांव में है। झूठ बोल रहा कि नहीं? मोबाइल। तो वैसे सहाबी क्या करते हैं, क्या कर दिए? कहा कि अल्लाह के नबी तुम्हें आगे चलो, मैं पीछे आ जाऊंगा, मेरी सवारी जबरदस्त है, मैं तुम्हारे साथ आकर मिल लूंगा रास्ते में, मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा जंग में, चलो तुम्हें आगे चलो। सुस्ती पैदा होगी, गए नहीं, जंग हो गई, जंग खत्म हुई, सहाबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने का वक्त हो गया है। मालूम हुआ कि वो निकले हैं वहां से। अब ये सहाबी जो झूठ बोले थे, मैं जंग को नहीं गया, अल्लाह के नबी के सामने मैंने झूठ बोला, मैं हाथों के बोलकर नहीं गया, उनके यानी जंग में शामिल नहीं हुआ, अब क्या करूं? अल्लाह ताला मुझे इसकी बहुत बड़ी पकड़ करेगा। अल्लाह के नबी को मैं क्या मुंह दिखाऊं? उनके सामने अगर वो पूछे कि काब बिन मालिक कहां थे, तो मैं क्या जवाब दूं? वो रोने लगे तन्हाई में बैठ करके। यहां तक कि जब जंग से वापस आए, ये बात करने की कोशिश करे अल्लाह के नबी से, सहाबा से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे बात करना पसंद नहीं किया। बेकार, झूठा है,
اللہ اکبر. صحابی صحابی ہے، ایک معمولی جھوٹ کی وجہ سے 50 دن تک ان سے بات بند رہی. صحابہ بھی بات نہیں کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں. یہ سامنے جاتے تو اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیتے، ان کو دیکھنا پسند. جھوٹا ہے، اس کی بات پر بھروسہ، زبان اچھی نہیں اس کی. 50 دن تک. بعد میں صحابی اپنے گھر میں بند ہو گئے، کہنے لگے جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ جان رہا ہے میری حالت کو، جان رہا ہے میں کسی بھی حالت میں اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ کے نبی جب واپس آئے، ملاقات کی، ان کے سامنے کہا اللہ کے نبی میں نے جھوٹ بولا تھا، میں اگر آج سے یہ جھوٹ آپ کے سامنے چھپاؤں، قیامت کے دن تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. جھوٹ بولا تھا، یہ سستی کی وجہ سے، عیش و آرام کی وجہ سے، مال دولت کی وجہ سے میں نے جھوٹ بول دیا. صرف اتنا کہا تم آگے چلو میں آؤں گا. اللہ اکبر. نہ گالی دیا، نہ غیبت کیا، نہ چغل خوری کی، نہ برا بھلا کہا، کچھ بھی نہیں. یہ جھوٹ 50 دن تک صحابہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلق کیا، دور رہے. 50 دن کے بعد اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے. یہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی آیت نازل ہوئی، صحابی ایک تیز رفتار گھوڑا لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس صحابی کے گھر کی طرف آتے ہیں، دوڑتے ہوئے اپنے گھوڑے کے اوپر تیز رفتار گھوڑا لے کر، اور کہتے ہیں اے کعب بن مالک خوش ہو جا، تیری بات اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا تھا، وہ کیسا وہ عمل کرتے تھے اندازہ لگاؤ. اللہ کے سامنے کتنا رویا ہوگا، اللہ کے سامنے کیسی اس کی تعریف کی ہوگی. اللہ کو رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، اور وہ اعلان ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سارے لوگوں کو سنایا گیا. وہ صحابی فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ کے سامنے مناجات کرنے لگے. اللہ مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ کو میں دیکھ رہا ہے، میں جو جھوٹ بولا ہوں وہ یقیناً جھوٹ ہے، میں جھوٹ کو چھپایا نہیں، میں نے اللہ کے نبی کے سامنے بھی کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے سچ بات کہی، میری بات کو تو یقینی جانتا ہے، اللہ تو میرے حالات سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن سے لے کر کے پھر وہ صحابی لکھتے ہیں کعب بن مالک زندگی بھر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. زندگی بھر ایک جھوٹ جو میں بولا تھا، جس کی سزا کاٹنے کے بعد مجھے احساس اور درد ہوا، اس کا پچھتاوا ہونے کے بعد زندگی بھر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. چھوٹا جھوٹ. آج ہمارے جھوٹ کتنے بڑے بڑے ہیں. ہم زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کی زندگیوں میں ان کا کھلواڑ کرتے ہیں، کسی کے میاں بیوی کو جو ہے یعنی بگاڑنے میں ہم تماشا بنا دیتے ہیں اور ہنستے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. سچی بات کرو، اچھی بات کرو، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تمہارے زبان سے نکلی ہوئی بات کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں دیکھو، مذاق کرتے کرتے مذاق بھی کیسا ہونا ہے. اللہ کے نبی کی ساری بیویاں عورتیں مل کر کے بیٹھی تھی، بیٹھے بیٹھے. اب اس میں گڈے لمبے سب رہتے ہیں، عورتوں میں پورے کتنا سیج کے رہتے گا، گڈے بھی رہتے. اللہ کے نبی کی بیویوں میں بیوی گڈی تھی، کہا گڈی ہے، ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے سارے بیویاں. ان کو دل کو برا لگا، فوراً اللہ کے نبی کے پاس چلی گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے، مجھے دل کو بہت تکلیف پہنچی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بلایا جن لوگوں نے ان کو گدی کہا تھا. کہا عائشہ کہ تم جانتے ہو ان کے بارے میں تم نے جو بات کہی، حالانکہ وہ گدی ہیں، حقیقت ہے، لیکن ان کے دل کو جو تکلیف ہوئی وہ بولنے کی وجہ سے تم نے ایسی بات کہی ہے. اگر تمہاری بات سمندر میں ملا دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا. کیا بولے، ریس بات بولے، گدی گدی بولے. کسی کے دل کو جو تکلیف پہنچتی ہے تمہاری بات سے، تمہاری زبان سے نکلی ہوئی ایک بات سے، اس کا اندازہ کرو. کسی کو برا بھلا کہنے سے بچو، کسی کو جو ہے مذاق اڑانے سے بھی بچو، کسی کو برے نام سے پکارنے سے بھی بچو، کیونکہ معلوم نہیں کون سا وقت اللہ کے پاس دعا کے قبول ہونے کا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے اور تمہارا گناہ لکھ دیا جائے اور تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ. اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس سارے معاملے کا، جب تجارت کو بھی آپ جاتے تھے، تمہارا دھندا ہے، بیپار ہے، لین دین ہے، اس معاملے میں بھی زیادہ جھوٹ مت بولو. جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، سچ بولیں گے. تمہاری جو ہے ایک صحابی جاری کا بیپار کر رہے ہیں، بازار میں جاری بیچ رہے ہیں. معلوم جاری اندر کچی جاری ہے، اوپر سکی جاری ہے. جاری ڈال کر کے جاری کا بیپار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھے، اندر کچی ہے اوپر سکی ہے. کیا بولنا؟ من غشا فلیس منا. جو آدمی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا بیپار تجارت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کہاں یہ حدیثیں کسے ٹچ ہو رہی ہیں؟ کیا مسلمان اس پر عمل کرنا کہ نہیں کرنا ہے؟ ہمارے بیپار ہمارے دھندے جو سچائی کا ہے، ایمانداری کا ہے، جس میں تکلیف ہے، وہ دھندا ہم نہیں کریں گے. لپا ٹوپی کا دھندا کریں گے، ادھر کا ادھر رکھنے کا دھندا کریں گے، سو جھوٹ بولنے کا دھندا کریں گے، اس کا مار کھانے کا، اس کا مار کھانے کا دھندا کریں گے. ہاں، لیکن ایمانداری کا دھندا، اس میں فائدہ بھی کم، برکت زیادہ. فائدہ کم، فائدہ بالکل کم، نہ کے برابر فائدہ، نہ کے برابر. 100 روپے کو 10 روپے، 100 روپے کو 10 روپے بڑے کیا ہو فائدہ؟ 100 روپے کو 10 روپے فائدہ ہے، لیکن وہ فائدہ بہت کم ہے. ہم 100 کو 100 کمانا چاہتے، 100 ہم لگائیں گے، ڈبل ملنا اسے 200 ملا تو اچھا ہے، میری جوڑی بھی آرام رہتی، میرے بچے بھی آرام رہتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ خیالات، یہ سوچ ہماری آج ہمارے دھندوں میں بھی ہماری زبان ٹھیک نہیں ہے. کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا جھوٹی قسمیں. ایک بیپار والا اپنے مال کو دیکھو، ایک کیسی حدیث بتا، میں ایک مزاحیہ لوگوں نے جو ہے اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھ لی. کیا پڑھ لیا؟ حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی کو کدو بہت پسند تھا. کیا پسند تھا؟ ہر سالن میں کدو ڈال کر بناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ کدو کے ٹکڑے چن چن کر کھاتے تھے. پسند تھا، بہت پسند تھا اللہ کے نبی کے کدو. اب وہ کیا کر لیا، ایک کدو کا بیپاری یہ حدیث دیکھ لیا، انہیں کیا کرنے لگا، اپنی طرف سے ایک بات بڑھایا. کیا بڑھایا؟ جو آدمی کدو کھائے گا وہ جنت میں جائے گا. یہاں خالی پسند ہے کر پتا چاہے سو حدیث میں یہ کدو کھائے والا، انہیں کہیں کو یہ بات لمبی کرا کر بولے تو جنت میں جاتی تو کدو جلدی بکتی نہ. اس کے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسی مزاجی لوگوں کے ہوتے ہیں، کیسی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں. ذرا اندازہ لگاؤ آج ہمارا مسلم معاشرہ کہاں پیچھے ہے. ایک ہماری زبان کو کنٹرول رکھ نہیں سکتے تو ہم دوسروں کو کیا کنٹرول کریں گے؟ دوسروں کو کیا ہینڈل کریں گے؟ بہت مشکل ہے.
ایک زبان ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زبان دو صحابہ کا واقعہ بتا کر میں بات ختم کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا ہے، 1:30 بج گئے، یہ آخری بات بتا کر، باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی زبان کو پکڑ کر باہر کھینچ کر بھاگ رہے ہیں، میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ وہ ایک کا دیکھ لے تو دوسرا انہیں بھی زبان پکڑے، میں برباد ہو گیا، میں برباد۔ کہاں گئے؟ سیدھا اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا برباد ہوا؟ کہا اللہ کے نبی جب تک ہم تمہارے سامنے رہتے ہیں اللہ کا ڈر ہمارے دل میں رہتا ہے، سچی بات کرنے کا خیال ہمارے دماغ میں رہتا ہے، اور سچ بولنے کے بارے میں سچی باتیں سن کر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر رہنے کی وجہ سے ہم مسجد میں سچ بولتے ہیں، جیسے ہی مسجد سے باہر آتے ہیں ہماری زبان سے جھوٹ، دھوکہ، فریب، چغلخوری، غیبت، ساری برائیاں، اب اللہ کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکیں گے، ہم برباد ہو گئے، ہماری دنیا میں بھی جو ہے برباد، ہماری آخرت بھی برباد ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو سمجھاتے ہیں یقیناً دنیا میں ہم ہیں، انسان غلطی کرنے والا ہے، غلطی اگر اس سے کبھی ہو گئی، غلطی ہو گئی، کبھی جھوٹ بول دیا یا زبان سے کسی کا دل دکھا دیا، فوراً وضو بنا کر کے اپنے گھر میں ہو، نفل نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے، گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی، ایک کا مذاق میں نے اڑایا، ہو سکتا ہے اس کے دل کو تکلیف ہوئی ہو، اچانک بیٹھے بیٹھے میری زبان سے ایسا لفظ نکل گیا، اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہو، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اور جا کر کے اللہ سے معافی بھی چاہے اور اس سے معافی چاہے جس کا اس نے دل دکھایا ہے۔ بولیں گے آج میں معافی چاہوں کا؟ پرسوں ایک 80 سال کی عمر کا یجمان بوڑھا پوچھے انہیں آپ کو کتنا شان سے بول رہا، شادی ہوئے کے بعد سے مول صاحب 10 سال کی 20 سال ہمیں اچھے تھے، اس کے بعد سے بات چھوڑے سوالا اب تک ابھی میں جو لوگ ساتھ بات کرانے کا شاباش کام ہے، بہت اچھا کام کرے، شاباش، بہت بہت بہترین کام کرے ابھی کا۔ لاسٹ تو اس کی بیوی مری، انہیں زندہ رہا۔ میں بولا کم سے کم معافی مانگے کہ نہیں مانگے، تمہاری بیوی سے پوچھا، نہیں چھوڑو، وہ بات کرنے کا، وہ معاف کرنے کا نہیں، ہمیں نیچے ہو کو جاتے نہیں، کیوں ہو کو جاتی ہیں، اوپر اڑ کو جاتی کیا؟ ہاں نیچے نہیں ہوتے تمہیں، اوپر دیکھو کیسی حماقتی کی باتیں، انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے، 80-100 سال مرنے کے چند سال پہلے میں جب وہاں سے نکل کر کے 2-3 سال کے بعد یہ خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کیسی زندگی گزری ہوگی ان دونوں کے بیچ میں، بات چھوڑ کر کے میاں بیوی، کیا تماشا ہے، بھائی بھائی کو بات چھوڑ دیتا ہے، بہن بھائی کو بات چھوڑ دیتی ہے، بیٹی ماں سے بات چھوڑ دیتی ہے، کیا تماشا ہے؟ ہاں کہ اولاد تمہاری دشمن ہے؟ کوئی کسی کا دشمن نہیں، ہماری زبان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، کبھی ہماری زبان سے کچھ غلط اور سخت الفاظ نکلنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو بیزار ہوتا ہے، یا تو ان کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چھوڑ دے۔ کہاں ہے 3 دن نہیں ہے، برسہ کا چھوڑ رہا ہے، ہاں؟ اور تم میں افضل مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے پہلے سلام کر کے ملاقات کرے جس سے وہ بات چھوڑا ہے۔ پہلے میں سلام کرنا، انہیں اس کی عزت کیا تم کر لیں دے، پہلے میں سلام کر کے اسے ملنا، السلام علیکم، خیریت کے بھائی۔ یہ اصول، یہ طریقہ اپنے اندر رکھو، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو سمجھو، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے بھلائی ہے۔ مذاق سے بچو، برے ناموں سے پکارنے سے بچو، جاسوسی سے بچو، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو،
ہاں گالی گلوچ سے بچو، وعدہ خلافی سے بچو، یہ ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے، زبان کی آفتوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زبان پر کنٹرول رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ جب بھی ہماری زبان کھلے، یہ تیری نعمت ہے، سچ بولنے کے لیے زبان، ہماری زبان سے سچ نکلوا، اور جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، چغل خوری سے بچا، مذاق سے بچا، بےہودہ مذاق سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ایک دوسروں کے لیے نرم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سخت باتوں سے بچا، گالی گلوچ سے بچا، اللہ بھائی بھائی بن کر ہمیں زندگی گزارنے والا بنا۔ زبان کی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری برائیوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اور زبان کے جتنے نقصانات ہیں، جتنی آفتیں ہیں ہماری زندگی میں، وہ ساری آفتوں سے بچا۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ اسلام ایمان پر ہمیں زندہ رکھ، جب موت آئے تو اسلام اور ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔